بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت کو بہت عظیم ترین چیزیں جو عنایت فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ماہ مبارک ہے جو اب آ رہا ہے۔ اور خود اس بادشاہ نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے فلیصمہ، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ شریعت میں ایک درجہ ہے رخصت کا، اور رخصت کے درجے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اتنا کام کر لے تو شرع اسے گناہ قرار نہیں دیتی۔ اور ایک درجہ ہے اس سے بھی بڑا، اور وہ ہے عزیمت کا۔ اس عزیمت کے درجے تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا اصل میں مطلوب ہے۔ اور آدمی اتنی کاوش کرے کہ عزیمت کے درجے کو پہنچ جائے، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور اچھا مصرف ہے۔ تابعین، ان میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے رحمہم اللہ جو بہت کثرت سے عبادت کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے بعد مرد نہیں چھوڑے۔ جس طرح وہ خود اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے تھے، ان کے بعد جو اگلی نسل آئی ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ انسانی نفس جس طرح کی بھی بیماری میں مبتلا ہو، اس کی زد جا کر دین پر ضرور پڑتی ہے۔ انسانی نفس میں جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں، یہ خرابیاں انسان کی دینی حیثیت کو ضرور مجروح کرتی ہیں۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور میں دیتا ہوں، لیکن اس دینے میں جو ناگواری پائی جاتی ہے اس پہ نفس پہ جبر کرنے کا اگرچہ ثواب ملے گا،
لیکن یہ ناگواری چغلی کھاتی ہے، بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کھوٹ تھوڑی سی ذرا سی باقی ہے۔ اس لیے جنت میں جانا، اللہ کے ہاں بخشش کا ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو شرعی نقطۂ نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ شریعت پر اعتراضات، اور یہ سارا ایک قصہ ہے، اس کو کیا چھیڑنا، مگر کیا معاشرے میں، انسانی معاشرے میں رہنے کے لیے ایک اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ سادہ سی بات آدمی سوچے کہ میں اپنے محلے میں رہتا ہوں اور محلے میں 10 آدمیوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور بالکل یہ عادت نہیں ہے کہ کسی کی بڑائی کو تسلیم کروں۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس شخص کے طرز عمل میں کتنا فرق پڑے گا کہ روز صبح اٹھے، گاڑی نکالی، سائیکل، موٹر سائیکل، کچھ بھی، اور ہمسایہ بھی ہر 2-4 دن میں اسی وقت سامنے سے گزرتا ہے اور کبھی سلام نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، دونوں کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے گویا۔ یہ کہیں خود پسندی تو نہیں ہے۔ اب وہ کہے کہ خود پسندی ہے، اور میں بالکل کسی کے سامنے جھکنے کا روادار نہیں ہوں، اور سلام کرنا یہ بھی ایک طرح اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، تو اس چھوٹی سی حرکت کا، جسے وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے، معاشرے پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو اس محلے میں رہنا ہے، بچے ہیں، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آخر وہ رشتہ داری میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 15 سال ایک دوسرے سے بے اعتنائی میں گزر جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے یا بیٹی اور اس کے بیٹے اور بیٹی کو ایک تعلق ہو گیا اور رشتہ آ گیا۔ تو یہ 15 سال جس بے اعتنائی میں گزرے ہیں، یہ خود پسندی تو نہیں؟ خود پسندی انسان کو کئی گناہوں سے بچاتی ہے، گناہ نہیں کرتا خود پسندی کی وجہ سے۔ مثلاً ایک آدمی اپنے بارے میں وزیر اعظم سے کم درجے کا سوچتا ہی نہیں ہے، اور اتنی خود پسندی غالب ہے کہ اگر رہنا ہے تو ہر وقت اس کی تعریف کرنی ہے۔ یہ آدمی بھوکا مر جائے مگر کسی کے گھر جا کے کھانا نہیں مانگے گا، چوری نہیں کرے گا۔ چوری نہیں کرے گا اس لیے نہیں کہ شریعت نے روکا ہے، اس لیے کہ اس کی خود پسندی کے خلاف۔ 1000 روپے کا نوٹ گر گیا، گاڑی نہیں روکے گا، بچوں کو کہے گا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے 1000 روپیہ کوئی برا لگتا ہے، یہ خود پسندی ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے کہ 100 روپے کے، 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے گاڑی روک کے نوٹ اٹھایا، یہ کیا بات؟ یہ خود پسندی ہے جو آدمی کو کئی ایک ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے جو بظاہر اس کے وقار اور اس کے سٹیٹس کے خلاف ہیں۔ فرعون ہوتا تو کیا وہ کسی کے گھر چوری کرنے جاتا؟ مر جاتا، کبھی نہ کرتا۔
یہ خود پسندی ہے۔ اس لیے انسان اپنے نفس کی جو برائیاں ہیں اسے چھوڑتے ہوئے بھی سوچے کہ یہ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں یا خود اپنے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کبر کا ایک بڑا چھپا ہوا راستہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا، وہ چھوڑ رہا ہے اپنے نفس کی بلندی اور بڑائی کے لیے۔ اور ایسے لوگ نفس کی دو بیماریوں میں بڑی کثرت سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے اور یہ دو برائیاں جس میں بھی پائی جائیں اسے چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھائے۔ اس رمضان سے شروع کریں اور چاہے یکم کو شروع کر کے 2-4 دن ابھی باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں یا 3 دن، ابھی سے شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مگر 10 رمضان کو مر جائے تو بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے اس راستے کو طے کرنا شروع کر دیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ قضا نمازیں ساری زندگی کی کیسے ادا کریں، 50 سال نماز نہیں پڑھی، پھر وہ ان لوگوں کو جو تقلید کو صحیح نہیں جانتے ان کے بیانات سن لیتے ہیں، کچھ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قضا نماز ضروری نہیں ہے، صرف استغفار کر لے تو ایک سہارا مل جاتا ہے شریعت کا بھی۔ ہم کہتے ہیں اس پہ مت جاؤ، شروع کر دو، چاہے ایک نماز کی قضا روزانہ کرو، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ اس کا بندہ اس پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے، اس راستے پہ آ گیا ہے، اب اس سے اس کے کرم کی توقع رکھنا کہ شاید وہ معاف کر دے، یہ بالکل عین ایمان ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے عمل کو سیدھا کر لیا۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تعوذات جو ہیں، اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، اس میں 2 چیزوں کو ختم کرنا چاہیے اپنی شخصیت سے۔ بچوں کو کوئی سمجھائے تو سمجھائے، وگرنہ 2 چیزیں ایسی ہیں اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں آدمی اگر کمر باندھ لے کہ میں نے ان 2 بیماریوں کو نکالنا ہے اپنی شخصیت سے اور اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اس مہینے میں ہوتا ہے۔ ایک بیماری جو انسانی نفس میں، جس کے متعلق پہلے بھی بات کی، بخل ہے۔ اور بخل یہ ہے کہ آدمی شریعت جن مواقع پر خرچ کرنے کا حکم دیتی ہے اس میں بھی خرچ نہ کرے، شریعت جن مواقع پہ حکم نہیں دیتی لیکن مروت ہے، انسانی معاشرے میں رہنا ہے، اس موقع پہ بھی خرچ نہ کرے۔ نہ اس وقت خرچ کرے جب شریعت نے کہا ہے، نہ اس وقت خرچ کرے جب مروت کے مارے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور نہ اس وقت آدمی خرچ کرے جب نفسیاتی طور پر خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی ان تمام مواقع پر اگر خرچ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں بخل آ گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ایک تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اور تباہی کا راستہ اس لیے ہے کہ نہ وہ شریعت کی اتباع کرے گا،
4 چیزیں ہیں. ایک ہے اسراف، اور اس میں مبتلا ہونا خاص طور پہ اس وقت ہو جاتا ہے جب بغیر محنت کے پیسہ ملنے لگے. یہ جو پیسہ بغیر محنت کے ملتا ہے نا، یہ بڑی تباہی لاتا ہے، بہت برباد کر دیتا ہے آدمی کو. جب بغیر محنت کے پیسہ ملنے لگے تو اس کا مؤثر علاج اللہ کا خوف ہے. وراثت میں زمین آئی تھی اور 1 کروڑ میں پلاٹ بک گیا. اب یہ ایسا پیسہ ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے. یہ جو تباہی پھیرتا ہے نا، اس کا احساس نہیں کرتے لوگ اور اسی میں مارا جاتا ہے. یہ اسراف ہے. جس موقع پہ خرچ کرنے کی نہ مروت ہے نہ شریعت کہتی ہے، اس موقع پہ خرچ کر دینا محض اپنے نام کے لیے. وراثت نہیں ہے، لاٹری نکل آئی، انعام نکل آیا. یہ پیرزادے، بڑے بڑے مشائخ، ان کی اولادیں جو تباہ ہوتی ہیں اس لیے کہ پیسہ جو منتقل ہو رہا ہوتا ہے وہ بغیر محنت کے پیسہ ہوتا ہے. اور عمومی طور پر دنیا جانتی ہے، آپ بھی ہم بھی سب اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہیں کہ جو پیسہ اپنی محنت سے کمایا جاتا ہے اس میں کسک ہوتی ہے. آدمی اتنی جلدی نہیں خرچ کر سکتا اس لیے کہ اس پہ محنت لگی ہوئی ہے. ایک مدرس ہے، پڑھاتا ہے، پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، امام مسجد ہے، تجارت کر صنعت کار ہے، کچھ بھی ہے، وہ صحیح وقت دے کر اس کے عوض میں پیسہ لیتا ہے تو اس کو خرچ کرتے ہوئے کسک ہوتی ہے، مال میں خود ایک تناؤ ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں خرچ کر سکتا. یہ صحیح چیز ہے. لیکن اسراف کہ نہ مروت نے کہا، نہ شریعت نے کہا، نہ انسانی نفسیات کے تحت ہے. اب خرچ کیوں کر رہا ہے؟ خود پسندی، اپنی بڑائی کہ میں ایسا. یہ اسراف اور خرچ کرنا یہ آدمی کو خراب کرتا ہے، اور اللہ نے صاف کہا ہے کہ اسے ایسے لوگوں سے محبت نہیں ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین، اور اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جانے والے. اور یہ صرف مال ہی نہیں ہے، جس چیز میں بھی حد سے بڑھ جائے وہ چیز بری ہو گئی. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے یہاں قتل ہو گیا ہے تو تمہیں اللہ نے حق دیا ہے کہ تم قتل کے عوض میں قتل کر دو. وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھ جانا. اس نے گولی مار دی، یہ کہتا ہے میرے حوالے کرو. گورنمنٹ کہتی ہے اچھا بھی تم تجویز کر دو کیا کرنا، وہ کہتا ہے آگ میں جلا دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قتل میں حد سے بڑھ جانا. وہ کہتا ہے اس کو قتل بھی کرو، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اسے تو توپ کے ساتھ باندھ کے اڑا دو. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسی لیے ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے باوجود اتنے علم اور حکمت کے انہوں نے بہت بڑا خطرہ بھانپ لیا. وہ صبح نماز کے لیے نکلتے تھے اور ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو گلیوں میں بیٹھ جاتا تھا اور ان کو سلام کرتا تھا اور کہتا تھا کہ السلام علی اللہ، اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ ہمارے خدا ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اللہ قرار دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی تمہاری وجہ سے اس امت میں 2 لوگ برباد ہو جائیں گے، ایک وہ جو تمہاری توہین کریں گے اور ایک وہ جو تمہارے اصل مقام سے بڑھ کر تمہیں مقام دیں گے. اور اسی لیے فرمایا تھا کہ علی سے محبت
بس وہی کرتا ہے جو مومن ہے، اور اس سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہے۔ مسلم وغیرہ کی روایات میں بہت جگہ یہ آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب لوگ خدا قرار دینے لگے تو بھانپ گئے کہ میری محبت میں یہ ایک نیا فرقہ اسلام میں پیدا ہو جائے گا اور امت برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے اتنی شدید سزا تجویز کی کہ انہوں نے کہا باز آ جاؤ، ورنہ میں وہ سزا دوں گا جو کسی نے نہیں دی ہوگی۔ وہ نہیں باز آئے، وہ جسے کہتے ہیں نا برین واشنگ ہو چکی تھی ان کی، یہودی کر چکے تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دن فوج کو کہا اپنی خلافت میں کہ پکڑو انہیں۔ پکڑے گئے اور انہوں نے آگ میں زندہ آدمی ڈلوا دیے۔ لوگوں نے تماشا دیکھا انسانوں کی چیخ و پکار کا، اور زندہ جلتے ہوئے۔ تو یہ اتنا بڑا خطرہ امت میں فرقہ بندی کا جو پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، وہ بھانپ گئے کہ اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ کچھ بھی تباہی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہوا تو وہی جو ہونا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچا تو انہوں نے کہا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تو میں ضرور انہیں منع کر دیتا کہ آپ انہیں آگ میں نہ جلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی کو زیبا ہے، اسی کی شان کے مطابق ہے کہ آگ کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، باقی کسی آدمی کے لیے یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا یہ صحیح نہیں ہے، وہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ اور مال میں دوسرا درجہ بخل کا ہے، اور بخل یہ ہے کہ جہاں شریعت نے کہا ہے، جہاں مروت تقاضا کرتی ہے، انسانی نفسیات ہے، اس پہ بھی خرچ نہ کرے۔ اور یہ بخل ان بیماریوں میں سے ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جن بیماریوں کے متعلق فرمایا کہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک بخل بھی۔ بخیل، کنجوس آدمی، اتنا کنجوس، اتنا بخیل کہ اس کے خیالات میں بھی ترفع پیدا نہیں ہوتا، اس کے خیالات بھی بلند نہیں ہوتے، وہ اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ مال کو جمع کرے۔ بس وہ بخل اتنا گھٹیا پن ہے کہ سر سے پاؤں تک لتھڑ جاتا ہے اس میں، بڑی بات نہیں سوچ سکتا۔ عید شورات میں بھی وہ سوچ نہیں سکتا کہ نئے کپڑے پہن لے، وہ سوچ نہیں سکتا کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا یہ بتاتے تھے کہ مسلمانوں کے ہر اجتماع میں جب بھی تم جاؤ خوشبو لگا کے جاؤ۔ اس کے تصور میں ہی نہیں آتا کہ یہ سینٹ خرید لے، یہ پرفیوم خرید لے، گھبرا جاتا ہے۔ ایسے بخیل آدمی کو اگر حکومت مل جائے، اور ایسے بخیل آدمی کو اگر وزارت خزانہ مل جائے، تو پھر وہ بڑا پروجیکٹ، اس نے کبھی 10 کھرب روپے دیکھے نہیں ہوتے، 10 کھرب پہ سائن کرنا اس کو پسینے آ جاتے ہیں، اور وہی 10 کھرب کی بجائے اگر 10 کروڑ کوئی آ کے کہے کہ آپ کو دے دوں گا اور اس پہ سائن کر دیجئے، فوراً سے سائن ہو جائیں گے، اس لیے کہ 10 کروڑ کی رقم اس کے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں جا رہی۔ بخل۔ اپنی گاڑی میں سیاستدان کو پیٹرول ڈلوانا پڑ جائے، عذاب آ جائے کہ ارے پیٹرول سارا دن کراچی میں گاڑی چلتی رہی، میری اتنا پیسہ، اور پارٹی کے فنڈ سے تو چاہے وہ زکوٰۃ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، الیکشن میں زکوٰۃ لگ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا پرسنل اکاؤنٹ محفوظ رہنا چاہیے، اس لیے، اور میرا ہی نہیں میرے بچوں کا بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ سب بخل کی وہ چیزیں ہیں جو آج نہیں تو اللہ کے ہاں کل رسوا کر کے چھوڑیں گی۔ یہ بخل سے بھی بڑی چیز بن جاتی ہے،
اور وہ غیر کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اس لیے بخیل آدمی، اس کے خیالات بھی بلند نہیں ہوتے، بڑے پروجیکٹ کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ وہ دیندار ہو جائے ولیعذ باللہ، تو پھر اس دیندار سے بڑا بد دین اور بے دین آدمی تمہیں معاشرے میں نہیں ملے گا۔ نمازیں پڑھے گا، روزے بھی رکھنے ہیں، حج عمرہ بھی کرنا ہے، لیکن کہیں بات آ گئی تقسیم کی، بٹوارے کی، کسی کے ساتھ حسن سلوک کی، تو پوری شریعت کی لٹھ لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ 1 انچ زمین سگے بھائی کو نہیں دینی، اس لیے کہ میری ہے۔ وہ کہتا ہے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، شریعت نے صرف یہی حکم دیا ہے، اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا، اسے مت بھولنا۔ وہ طبیعت کا بخل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک 0 پوائنٹ کا بلب اپنی گلی میں روشن کر دے کہ لوگ آتے جاتے ہیں، کسی کو راستہ نظر آ جائے گا، کسی کو آنے جانے کی سہولت ہو جائے گی، حالانکہ وہ پکا نمازی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس 0 کے بلب کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نماز بھی پڑھتی ہیں اور تسبیح بھی پڑھتی ہیں، اور اگر بہو آ گئی جس دن، بہو کے آنے سے پہلے تالے آ جاتے ہیں کہ یہ صابن بڑا قیمتی ہے، اس کو تالا لگا کے رکھو، خبردار جو نہانے کے لیے استعمال کیا اپنا صابن خود خرید کے لاؤ، اور یہ چینی بھی تالے میں ہے، خبردار جو تمہارے ماں باپ آئے تو یہاں سے چینی استعمال کی، خود انہیں کرو، اور یہ کرو اور یہ کرو۔ یہ ساری جو بخل کی علامتیں ہیں، آدمی سنجیدگی سے غور کرے کہ مجھے دنیا ہی اتنی عزیز ہو گئی ہے، اس میں اوپر اٹھنے نہیں دیتی، دین اور امت اور مسلمان یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ اس لیے اس رمضان میں یہ طے کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دے اور وہ خرچ کریں۔ یہ طبیعت کی بات بھی ہے، ایک آدمی کی طبیعت میں اللہ نے سخاوت رکھی ہے، فقیر ہو، مانگ رہا ہو تو بھی سخی کا انداز اور ہوتا ہے۔ کسی نے اسے خیرات دے دی، کھانا دے دیا، کسی نے اس سے آ کے مانگا، اس سے اٹھا کر دے دیا کہ اچھا تو لے جا، میں اور لے لوں گا، مجھے کہیں اور سے آ جائے گا۔ یہ اس کی طبیعت کی سخاوت ہے کہ اگرچہ خود اس کو ضرورت ہے مگر دوسرے کو دے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اس پہ کی ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے، اور لوگوں کی تعریف ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، ان کے جو اعلیٰ سطح کی رہائش ہے اس میں ذرا سی کمی کر کے کسی غریب کی مدد کر دینا کہ بیٹے آپ تو اتنا اچھا کھا رہے ہیں اور ہمسایہ جو ہے وہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، برگر کھانے کی بجائے آج آپ روٹی کھا لیجئے، کچھ اور کھا لیجئے، اور یہ جو پیسے بچ رہے ہیں نا 100 روپے یہ میں نے اسے دینے۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا گھر میں آ کے کھانے کو، تو بیوی نے کہا کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، تو انہوں نے مہمان کے سامنے رکھ دیا اس کھانے کو اور لو نیچے کر دی، اور اس کے بعد وہ بیٹھے اس سے باتیں کرتے رہے اور چباتے رہے گویا کوئی چیز نہیں تھی، اور اپنے عمل سے ظاہر کیا گویا وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کو ترجیح دی۔ اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی وحی اور آیات ہر بات پہ نازل نہیں ہو جایا کرتی تھیں، وہ بادشاہ شہنشاہ ہے، اس کا حکم کبھی نازل ہوتا تھا فرشتے کانپ اٹھتے تھے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ضرورت انہیں ہوتی ہے اپنی بھی، لیکن اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دے دینا یہ کمال کا انفاق ہے، کمال کا خرچ کرنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کی چیز۔
ایسے لوگ زندگی میں معصیتوں کے باوجود مرنے سے پہلے اللہ کے ولی ہو ہی جاتے ہیں، اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے اللہ کے دوست کو۔ اب شاید اللہ کا دوست سے کہیں کہ نگاہ اٹھائے تو بارش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دوست اس سے کہیں جو 2 رکعتیں جا کر کسی بنجر زمین میں پڑھے تو بورنگ کامیاب ہو جائے۔ ہیں یہ بھی چیزیں، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ کبھی سوچیں بڑی سے بڑی خوشی کی خبر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو کیا دے؟ کوئی ایسی خبر سوچیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک نہال ہو گئے ہوں، خوش ہو گئے ہوں، اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے ہوں کہ خدایا تیری مہر۔ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہ آپ کی امت کیسر و کسریٰ کو فتح کر لے گی؟ کچھ نہیں ہے۔ مسلمان تعداد میں بڑھ جائیں گے، آپ کی امت جنت میں۔ سب سے بڑی خوشی کی خبر جو اللہ اپنے نبی کو بھی دیتا ہے نا، وہ یہ کہ میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں۔ اس سے زیادہ خوشی کی خبر کیا؟ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کتنی جلدی کرتا ہے کہ آپ اس سے خوش رہیں، یہ ناز کا مقام ہے۔ وگرنہ بندگی اور بشریت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں۔ فرشتہ بھیجا، آپ چاہیں تو اور دن دنیا میں رہیں، چاہیں تو میرے پاس آ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے رہتے تھے کہ اللہ اپنے نبی سے موت کے متعلق فرشتے کے ذریعے پوچھتا ہے کہ اس دنیا میں رہنا، ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو یہاں رہیں چاہے۔ تو جب وفات سے پہلے ایک دن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو میں سمجھ گئی کہ یہ نہیں جو ہے نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ چاہے وہاں رہیں چاہے میرے پاس آ جائیں۔ اللہ آپ کی رفاقت مطلوب ہے، یہ وہ چیز ہے۔ اللہ کی خوشی کے درجات ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی جو آدمی کو پہنچ سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ اس سے کہے میں تم سے راضی ہوں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جنہیں مرنے سے پہلے، 1 دن پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، وفات سے فوراً پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، یا ایسی علامت نصیب ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اب ٹھیک ہو گیا، بس یہی خدا کا دوست ہے۔ اگر دوست نہ ہوتا اللہ کبھی بھی ایمان پہ موت نہ دیتا۔ یہ خدا کی دوستی ہے اس سے، خدا کی محبت ہے اس سے، بس یہ ہے خدا کی دوستی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ ساری زندگی نافرمانی میں گزری، اور مہینہ پہلے ہوش آ گیا، اب توبہ کرنے لگا، اب لوگوں سے تعلقات بنانے شروع کیے، اب اس سے معافی مانگ رہا ہے، اسے خود پتہ نہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ اور کبھی بشارت ہو گئی خواب میں، کبھی کسی اور طریقے پہ کہ اب چلنا ہے اللہ کے ہاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب خدا کی دوستی کی علامتیں ہیں کہ وہ پاک کر کے اس آدمی کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور مرتے ہوئے پھر کلمہ پڑھ لیا، اور آدمی اگر کلمہ آخری جملہ اس کی زبان سے یہ نکلے اور پھر وہ نہ بولے تو اس کا مطلب ہے پکی گارنٹی ہے قبر کا عذاب ختم ہو گیا، معافی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پہ فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ،
جس نے آخری جملہ زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس لیے سخی آدمی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ طبیعت سے بھی تعلق ہوتا ہے اس کا۔ بخیل آدمی وہ ہے اور اس پہ تہیں جمائے چلا جا رہا ہے، اور اس کو سوچ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیسہ کسی طرح جمع کیا جائے، مال جمع کیا جائے۔ ناگواری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے اور خوشی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا موقع آیا، خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دی کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے اتنا مال دیا ہے، اس میں سے 2.5% ادا کرنا ہے۔ عید کے دن صبح خرچ کرنے کا موقع آیا، بڑی خوشی سے خود دیتا ہے، اولاد کو دیتا ہے کہ بیٹے یہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ یہ جو خوشی ہے نا، اس کی اللہ نے جو مال فرض اور ضروری قرار دیا ہے، اس کو خرچ کرنے میں جو خوشی ہے، یہ خوشی اس کی دلیل ہے کہ یہ آدمی سخی ہے۔ اس آدمی کے دل کو اللہ نے مال کی محبت سے پاک رکھا ہے، اور اگر اس پہ بھی ناگواری ہے تو اجر اس پہ بھی ملے گا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا، حتیٰ کہ تم خرچ کرو یہاں تک کہ ان چیزوں کو مما تحبون، جن سے تمہیں محبت ہے، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ایک بات یاد آ گئی، قرآن کریم میں آیا ہے نا یضل بہ کثیرن، اور بہت سے ہیں جس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دوں، مثالیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بھی ہیں۔ دیکھو گمراہی کیسے آتی ہے۔ بڑے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، معلوم نہیں یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہی ہے۔ یہ جوشملی آبادی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے یادوں کی بارات، اور اس پہ صحیح تبصرہ اگر پڑھنا ہو نا، جس نے صحیح جوتے مارے ہیں وہ ماہر القادری تھے۔ انہوں نے صحیح خبر لی، ان کا رسالہ نکلتا تھا نا فاران، اس میں انہوں نے اس کتاب پر صحیح تبصرہ کیا ہے، اور جھوٹ کھولے ہیں کہ یہ تمہارا جھوٹ اور یہ تمہارا جھوٹ، اور تم اپنے خاندان میں یہ بات اور یہ بات اور یہ بات، زہر اور اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں۔ اس میں اس نے ایک بڑے آدمی کے متعلق لکھا ہے، عین ممکن ہے جھوٹ، وہ بڑے آدمی تھے۔ لکھا ہے کہ میں ایک دن ان کے پاس گیا، یہ ہے گمراہی، اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو گمراہی یوں آتی ہے۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جوش آؤ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے قریب آنا چاہتا ہے سب سے زیادہ پیاری چیز میری راہ میں قربان کرے اور خرچ کرے۔ جوش آؤ، جس چیز سے مجھے محبت ہے آج اللہ کی راہ میں وہ نثار کرے۔ میرا ہاتھ لے کے چل پڑے، دلی گلی میں پہنچے، دلی میں ہی رہتے تھے، اور حجام کی دکان پر پہنچے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا سب سے زیادہ عزیز یہ ہے، حجام اسے آج ختم کر دے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ولیعذ باللہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ صحیح صرف گناہ کی بات نہیں، یہ کفر ہے۔ یہ کفر کیوں ہے ابھی بات آتی ہے۔ یہ جوشملی آبادی نے لکھا ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ قرآن کی آیت کو ایک غلط استعمال، کفر نہیں تو اور کیا ہے، یضل بہ کثیرا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا دوسرے بارے میں کہ علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے۔
تو محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے میں ناگواری پیش آئے گی نا. یہ ناگواری کا پیش آنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں یہ ایمان ہے، اس پہ ثواب اسے ملے گا. اللہ یقیناً اس کے خرچ کیے کو رد نہیں کرتا. محبت تو ہے مال سے، فکر تو ہوتی ہے کہ اتنے پیسے اب خرچ کروں تو آگے پھر کیا بنے گا، لیکن اس کے باوجود خرچ کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ذبح کر دیتا ہے. اس پہ ثواب یقیناً ہے، لیکن اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے نا سوچنا چاہیے کہ میں نے اس ناگواری کو کیسے دور کرنا ہے، میں نے اپنی طبیعت کو کیسے آمادہ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کیا جائے. اللہ کی راہ میں میں خرچ کروں اور مجھے خوشی ہو، میں دعا مانگوں کہ اللہ اس سے بھی 10 گنا دے، یہ سب تیرا ہے، میں تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. وہ جذبہ ایمان کا، وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. اسی لیے نبوت کا مزاج آپ دیکھیں. عصر کی نماز کے لیے تشریف آوری ہوئی اور جلدی جلدی نماز پڑھا کر اٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں چلے گئے. واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کوئی چیز پیش آ گئی تھی، یہ معمول کے خلاف سب کچھ ہو گیا، آج تو نماز بھی اتنی مختصر اور تشریف بری بھی اتنی جلدی. تو آپ نے فرمایا میں کچھ چاندی کے سکے گھر میں رکھایا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ چاندی کے سکے گھر میں ہیں، تو میں جلدی گیا اور میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے. مجھے ڈر تھا کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا، اللہ نے مجھ سے پوچھا قیامت میں کہ وہ جو چاندی چھوڑ کے آئے ہو وہ کس لیے، تو میں خدا کو کیا جواب دوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں وہ چاندی کے سکے ہاتھ پہ رکھے اور مجھ سے فرمایا عائشہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ چھوڑ کے دنیا میں چلا جاؤں تو اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. یہ محاورے میں اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھانا. ایمان کا کمال جس انسان کو نصیب ہوتا ہے نا، اسراف نہیں، اس کے دل سے 2 چیزوں کی محبت قطعاً نکل جاتی ہے. کوئی صورت نہیں رہتی کہ اس کا دل 2 چیزوں کی محبت میں پلٹ آئے، نہیں ہوتا. کیمیکل چینج جسے کہتے ہیں گویا وہ آ جاتی ہے. دودھ دہی بن جائے، کوئی صورت ایسی اب تک دنیا میں نہیں کہ دہی کو لوٹا کے دودھ بنا لے. بالکل ایسے ہی ایمان کا کمال جب آتا ہے تو 2 چیزوں کی محبت نکل جاتی ہے. ایک عہدے کی، تعریف کی، اپنی بڑائی اور اپنی ذات کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی قیمت بن سکے. وزیر لگا دیتے ہیں، سفیر لگا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں. وہ اصول کی زندگی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اصول کے مطابق ناجائز ہے، لہٰذا ناجائز. خود پسندی نکل جاتی. تعریف کا سننا نہ سننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. کوئی کچھ کہتا رہے، اس کا نفس دھوکہ نہیں کھاتا. پوری دنیا بھی اس کے قصیدے لکھ کے بھیجے، وہ بندگی کی حدود سے باہر نہیں نکلتا. اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے کہ بندہ بندہ بن جائے. اللہ کی بندگی سے بڑھ کر اللہ کی معرفت میں کوئی درجہ نہیں ہے کہ بس انسان بنے. ایک حب جا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ کوئی 20 سال تک رہا
اور 20 سال میں ایک جملہ حضرت کی زبان سے نہیں سنا جس سے اپنی تعریف ہوتی۔ ہم نے بھی اپنے مشائخ کو ایسے ہی دیکھا، 9 سال کوئی ہفتہ ایسا نہیں تھا جب ان کی مجلس میں، ان کی خدمت میں ٹیلی فون یہ وہ حاضر نہ ہوئے ہوں، ایک جملہ یاد نہیں پڑتا جس پہ انہوں نے کبھی بھی یہ کہا ہو کہ میں ایسا، کچھ نہیں، کبھی نہیں۔ میرا علم، میرا تقویٰ، میری عبادت، بہت مجبوری پیش آئی تو کہا اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے، خدا کی طرف نسبت۔ ایک یہ چیز، اور دوسرے مال کی محبت۔ کسی انسان کی طبیعت سے مال کی محبت نکل جائے اور اسے خرچ کرے جہاں اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اس سے بلند تر مقام نہیں۔ اس لیے مال کی محبت سے اپنے آپ کو جب وہ نجات دیتا ہے تو اتنا زہد اور بے رغبتی آ جاتی ہے کہ مال اس کی ضرورت رہ جاتا ہے، محبت نہیں۔ پیسہ اس کی ضرورت رہ جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں بنتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہیں وحشت ہوتی تھی مال پاس رکھتے ہوئے، رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ پیسے پڑے ہیں کسی کو دو۔ خدا کی شان ہے، ایسا دل ہو جاتا تھا کہ پیسے ہیں تو یہ قرض میں دینے ہیں، صبح بینک بھجوا دینے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کسی نے دے دیے کچھ پیسے زیادہ، اسے ابھی خرچ کرو، ابھی نکالو یار، نیند نہیں آتی۔ ہمارے تو تصور میں بھی یہ مقام نہیں آتا، انہیں ایسے تھے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرشید نعمانی، ان کا یہ حال تھا رحمہ اللہ۔ ان کی کسی نے سوانح نہیں لکھی، کسی نے ان پہ تحقیق نہیں کی، اتنا بڑا آدمی مال کی محبت چھو کے نہیں گئی تھی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا، کسی نے کوئی چیز بھیجی، اسی وقت خرچ ہو گئی۔ ندوہ میں ہم گئے، بلال حسنی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے اپنے استاد تھے ان کے، تو انہوں نے بہت عمدہ ایک خوشبو بھیجی اور کہا یہ میری طرف سے حضرت کو پیش کریں۔ تو کراچی جب گئے تو ان کی خدمت میں پیش کی، فرمایا ارے مسجد میں تھے لوگ، فرمایا کوئی خرید لے یار، اسے میرے کس کام کیا ہے، اسے خرید لو۔ ان کا تحفہ میں نے قبول کیا۔ تو کسی نے پیسے دیے کہ حضرت اتنے میں دے دیں، فرمایا لو، اور وہ پیسے لیے اور کہا یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا، یہ باقی مسجد کی اس کھاتے میں، مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، مسجد میں بھی ضرورت ہے، بس ختم۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد ملنے آئے اور بہت بڑی رقم پیش کی، فرمایا میری ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے درجے میں بھی اب نہیں رہی، سب چیزیں اللہ نے دے رکھی۔ اس سے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا اچھا ایسے کرو، یہ پیسے تم خود لے لو، میری طرف سے تحفہ سمجھو، میں نے لے لی اور تم لے لو، اور جاؤ گے نا طارق روڈ پہ، وہاں اس گلی میں فلاں فلاں جگہ رہتی ہے، میں پتہ لکھے دیتا ہوں، اس بیوہ عورت کو دیا۔ اچھا فلاں مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد ایک ریڑھی والا ہوتا ہے، یہ پیسے اس کو دے دینا۔ وہ ایک ایک پائی پوری اسے سمجھا کے کہا آپ جائیے بس میں پڑھا لوں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے، پڑھانا شروع ہو گئے، تو جب ختم ہوا تعلیم کا سلسلہ تو ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا حضرت یہ کیسے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، مگر میں نے اپنے استاد تھے ان سے ان کا مزاج یہ دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم مجھ میں کیسے آیا۔ ان نے کہا وہ کون تھے؟ تو ندوہ میں شیخ الحدیث جو تھے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے ان سے حدیث پڑھی تھی، وہ تھے ریاست ٹونک کے،
نام ذہن سے نکلا جاتا ہے، وہ حدیث میں بہت کمال کے استاد تھے۔ حضرت فرماتے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہمیں سند دینے کا وقت آیا تو مجھ سے فرمایا آپ کو میں سند دوں گا 2 دن کے بعد، اور سب کو سند ملی، اور مجھے 2 دن کے بعد جب ملی تو میں نے دیکھا حضرت نے اپنے قلم سے خود اتنی بڑی سند لکھ کے مجھے دی ہے، نہایت خوش خطی سے قلم سے لکھ کے مجھے دی۔ یہ اختصاص تھا حضرت کا، تعلق اور محبت کی بات تھی۔ امام عبدالرشید نعمانی ان کے ساتھ رہے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ فرماتے تھے میں نے انہیں دیکھا اور مال سے اتنی بے رغبتی پیدا ہو گئی تھی ان کے دل میں کہ جس طرح کسی کو خرچ کرتے ہوئے طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے نا، انہیں لے کے بوجھ ہوتا تھا۔ مہینے کی تنخواہ لاتے تھے اور پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ایک چھوٹا سا بٹوا رکھا ہوا تھا اور کیشیئر جب تنخواہ دیتا تھا تو اسے کھول کے زپ اس کی فرماتے تھے اس میں ڈال دو، وہ ڈال دیتا تھا تو لا کر ایک درجہ ناگواری سے ایسے تکیے پہ پھینک دیتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے اس میں اتنے پیسے ہیں، اتنے گھر والوں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اور بس ختم کرو، جلدی کرو پھر پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مزاج تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو کہا جڑ کٹ جاتی ہے ضرورت سے زائد مال کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضرورت سے زیادہ جو چیز ہمارے گھر میں ہوتی تھی نا، ہم اس پہ اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، یہ اوروں کی، یہ دوسروں کی، یہ میری نہیں۔ یہ اور لوگوں کی ہے، اوروں کو دو۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر درجے کی تکمیل ہے۔ اس تکمیل میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں پیسہ ہے بس یہ بیٹے کو دے، یہ بیٹی کو دے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ لیکن دیکھو اب ہمارے دور میں ایسے نالائق بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر باپ کے پاس مال نہیں ہے نا تو جیسے کرائے کے گھر سے لوگ نکال دیتے ہیں، بیٹے والدین کو ایسے نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی سوچ لینا چاہیے۔ اردو کے بہت بڑے لکھاری تھے، غالباً مرزا ادیب، ان کی سوانح پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سب دے دیا بیٹے کو، اور ان کے دوست لکھتے ہیں فون آیا تو کہا کب آؤ گے؟ فلاں وقت، کہا نہیں ابھی آ جاؤ۔ جب گیا تو دیکھا گلی میں بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے اب کہاں جاؤں، بیٹے نے گھر سے نکال دیا، بہو نے لڑائی کیا ہے، کہا گھر سے نکل جاؤ، میرے پاس کوئی گھر ہے نہیں، کہاں جاؤ۔ ہماری تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے یہ لکھا گیا اور دہرایا گیا اور اب تک لکھا جاتا ہے۔ کیا سیاہ مقام ہے، سر سید جیسا آدمی بیٹے نے گھر سے نکال دیا مار کے، شراب کے رسیا تھے، سر سید کو مارا اور کہا گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکال دی۔ وہ جا کے علی گڑھ بوائز ہاسٹل میں رات رہے۔ بہو بہت اونچے خاندان کی تھی، اس نے یہ سب کچھ جب دیکھا، پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس نے شوہر سے نشہ اترنے پہ کہا کہ گھر تمہارا نہیں ہے، گھر میرا ہے، حق مہر میں سسر نے یہ گھر مجھے دیا ہے، تمہیں نہیں، نکلو تم یہاں سے، اور وہ آ کر رہیں گے۔ گئی اور ہاسٹل سے اٹھا کر لائی۔ سر سید کی وفات بھی بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہوئی۔
سر سید چندہ مانگتے رہتے تھے نا کہ یونیورسٹی کو چندہ دو چندہ دو، تو جب بیٹے نے گھر سے نکالا، یہ بھی لکھا ہوا ہی ہے، اور وفات ہوئی تو وفات سے پہلے سر سید نے کہا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو میرے کفن دفن کا کیا ہوگا؟ دوسری بھی روایت ہے اور یہ بھی ہے۔ پھر انتقال ہو گیا تو نواب محسن الملک نے روتے ہوئے پیسے رکھے اور کہا کہ کفن کا بندوبست کرو، یہ پھر اب کب مجھ سے چندہ مانگنے آئیں گے، آخری چندہ ہے جو ان کی نظر کر رہا ہوں۔ کہ وہ لوگ تھے جن کے کردار اتنے بلند تھے۔ تو ایک تو نفس میں یہ جو خامی ہے نا، پورا کرنا چاہیے اسے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کبھی مروت میں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے۔ شادی میں گئے، 1000 500 5000 10,000 جو بھی رشتے اور موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، لیکن مروت میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے دل سے مروت میں خرچ کرنے پہ بھی جو ناگواری ہے، اس کو بھی نکالنا چاہیے۔ صحیح نیت کرنی چاہیے، صحیح سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کی خوشی کا موقع ہے۔ آدمی اپنی خوشی میں اگر یہ سوچے نا کہ میں خوش ہوں اور میری اس خوشی میں اللہ بھی شریک ہے، اللہ بھی خوش ہے، تو اگر اللہ کو جانتا ہو تو اس خوشی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے بعض ہوتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا، نماز پوری ہو گئی یار، اب سو لیں گے۔ اس خوشی میں جب وہ سوچتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہے کہ میرے بندے نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، یہ خوشی بڑھ جاتی۔ ہم سوچتے نہیں نا اللہ کی خوشی کتنی بڑی چیز ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دیا تو یہ سوچ لے کہ میں نے کھانا کھلایا، اللہ بھی خوش ہے، اللہ بڑا خوش ہے مجھ سے، بڑی چیز ہے، اس کو سوچا کیجئے۔ گناہ کر کے پھر خوش نہیں ہوتا، پھر گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے۔ آدمی سوچے تو گناہ غیرت کے بھی تو خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ماں سے محبت ہوتی ہے نا، باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اصل جو ڈومیننٹ کریکٹر کے معاشرے تھے، سوسائٹیز تھی، ان میں باپ بلند رہتا تھا۔ یہ عربوں کا معاشرہ تھا، پٹھانوں کا معاشرہ، یہودیوں میں بھی باپ غالب ہوتا تھا۔ ماؤں کا کیا، وہ اتنی پردے میں ہوتی تھی کہ نام تک نہیں لوگ لیتے تھے، کبھی نہیں لیتے تھے، کسی کو کسی کی ماں کا نام بھی نہیں پتا ہوتا تھا۔ ایرانی انقلاب کو آپ پڑھیں نا خمینی صاحب کے، تو جب اس میں عورتوں کا ذکر آتا ہے کہ عورتوں کا نام کارڈ میں، شناختی کارڈ میں اس میں لکھنا ضروری قرار دیا گیا، تو ان کو ایک بوسٹ ملا۔ انہوں نے کہا اچھا اب ہماری ماؤں کے نام بھی ظاہر ہوں گے، ہماری عورتوں کے نام بھی لکھے جائیں گے۔ اس پہ انقلاب میں اور جان پڑی۔ عربوں کا معاشرہ ایسا تھا، باپ، اور پٹھانوں کا معاشرہ اب تک بھی ایسے ہی ہے۔ اور ماں جو محدود رہتی تھی تو زبان خالص رہتی تھی۔ یہ عورتوں کی آزادی، یہ جو نقصانات ہیں نا، ان اندھوں کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ تم نے زبان کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا۔ ماں کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ کھانا پینا، کپڑے، غیبتیں،
اور یہ آ گئی اور وہ آ گئی اور فلانی کا رشتہ ہو گیا اور فلانا فلان جگہ چلا گیا اور پیسے تھوڑے ہیں اور تم کیا کرتے ہو، یہی نا وہ زبان کے جملے تھے جو بچے سیکھ لیتے تھے ماں سے۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے بچے کو کبھی کبھی اس لفظ کا پتہ ہی نہیں ہوتا معنی کا، اور وہی بولتا ہے، گالی دیتا ہے، اسے کیا پتا یہ گالی کیا چیز ہے، لیکن اس نے سنی ہے باپ سے، بڑے بھائی سے، ماں سے، وہی دہرائے گا، اسے پتہ ہی نہیں یہ گالی چیز کیا ہے۔ یہ تو بری مثال ہے، اچھی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ عید مبارک کہہ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں عید مبارک کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ماں محدود تھی نا، زبان خالص تھی۔ جب ماں گھر سے نکل گئی تو زبان ناخالص ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اب بینک کا بھی سننا ہے، اس نے اپنی جاب کو بھی دیکھنا ہے، جاب میں خالص پٹھان ہے تو اس نے اردو کے مذکر مؤنث کو بگاڑ دینا ہے، اس نے بھی بگاڑ لینا ہے، اس نے لونہ پشتوں سے لانا ہے، اور اس نے کہنا ہے کیا دیوانے ہو گئے ہو، تو کہاں کیا دیوانے ہو گئے اور کہاں لونے ہو گئے ہو، دونوں میں فرق ہے بھئی، زبان کا فرق ہے، زبان ناخالص ہو گئی نا۔ یہ ہندوستانی مزاج تھا ہندوؤں کا کہ ماں غالب رہے، یورپ کا مزاج تھا عورت غالب رہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ماؤں کی فضائل میں اتنی احادیث اور روایات بیان کی جاتی ہیں نا، وہ ہیں صحیح، شریعت نے واقعی کہا ہے، لیکن وہ جو رجحان ہے اس رجحان میں ہمارے اس معاشرے کا بڑا دخل ہے، وگرنہ باپ کے فضائل اور باپ کی عظمت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ معاشرہ جہاں عورتیں غالب آ جاتی ہیں وہاں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور معاشرہ جہاں پر مرد غالب آ جاتے ہیں وہاں پہ قتل عام ہو جاتا ہے۔ اس قتل کا تعلق شجاعت سے ہے نا، دلیری سے ہے نا، اچھا ہے یا برا ہے یہ تو الگ بحث ہے، لیکن جیسے کسی کافر کو مارنا ہے ویسے مسلمان کو مارنا، گناہ اور ثواب الگ بات ہے، لیکن مارنے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے۔ اس لیے اس پہلو کو بھی دیکھ لے کہ کہیں بوریا بستر لپیٹ کے اولاد گلی میں نہ بٹھا دے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خرچ کرنے پہ خوشی ہونا کہ میں نے خرچ کیا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ مجھ سے راضی۔ بڑی اچھی بات ہے رمضان میں زکوٰۃ دینا۔ سیدنا عثمان امیر المومنین تھے رضی اللہ عنہ، رمضان میں منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے تھے، جمعے کے دن خطبے میں بھی بتاتے تھے، لیکن سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں تو بھئی بڑے اچھے لگتے ہیں لوگ، 15 شعبان 20 شعبان زکوٰۃ کا حساب کیا، غریب آدمی کو دے دی کہ تمہارا رمضان اچھا گزرے۔ پہلے رجب میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ مدارس میں تعلیمی سال رجب کا پورا ہو جاتا تھا، اور رجب کا پورا ہونے میں امتحانات ہو جاتے تھے، شعبان درمیان میں مہینہ رہ جاتا تھا، شعبان میں مدرسے کے انتظامات کر لینا، اور رمضان میں اعتکاف، اللہ کی یاد، ذکر، اور شوال میں پھر 8-10 دن کے بعد مدرسہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ترتیب تھی پرانے لوگوں کی۔ اسی لیے آپ اب تک کبھی کبھی سنیں، ہمیں اب تک بعض عورتیں آتی ہیں رجب میں کہتی ہیں کہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، وہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ رجب میں زکوٰۃ کلیکٹ کر لیتے تھے، شعبان میں مدرسے کے کام کروا، رمضان اللہ کے لیے، تراویح، قرآن پاک کا پڑھنا۔ حضرت شیخ نے خط لکھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لکھا کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس مرتبہ رمضان میں کتنا قرآن پڑھ سکتے ہو؟ تو تبلیغ کے جو امیر تھے حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت 58 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ پھر پوچھا حضرت آپ نے فرمایا 61 مرتبہ۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، خدا کی عبادت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سے عشق کے درجے کی محبت نہ ہو۔
اس لیے گناہ غیرت کے بھی خلاف. آدمی کسی سے وعدہ کر لیتا ہے نا، وعدہ توڑنا مومن آدمی کو بڑا ہی برا محسوس ہوتا ہے. وعدہ توڑنا بڑی دشواری ہوتی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام کروں گا، اب نہ کروں، بڑی مصیبت. یہ طبیعت کی شرافت ہے. اور اللہ سے وعدہ نہیں کیا، اس کی بندگی اور اطاعت کا وعدہ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے سورہ مائدہ کے آغاز میں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. سب سے بڑا وعدہ جو انسان اللہ سے کرتا ہے اس کی بندگی اور اطاعت کا ہے. وعدہ توڑتے ہوئے خدا سے شرم آنی چاہیے نا. وہ گناہ جو کرتا ہے نا اللہ سے حقیقت میں وعدے کو توڑتا ہے. غیرت بھی کوئی چیز، جس کسی سے بھی محبت ہوتی ہے نا اس کی اطاعت سے باہر نکل کے دیکھو. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کسی کو کسی سے محبت نہ ہو. مال سے محبت ہوتی ہے، خرچ کر کے دیکھ لو. بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اسے بخار ہو جائے اور باپ ماں سو جائیں، نہیں ہوتا. وہ شدید تھکن، چور چور کر دینے والی تھکن، اس کے باوجود اس کا بخار ہے، یہ جگ رہے ہیں. محبت ہی تو کراتی ہے کام، اور کیا ہے. محبت ہوتی ہے بیوی سے، کسی سے. ہمیں تو بڑا سبق ملا بھئی، کئی مرتبہ اسے دہرایا، لیکن اس گورے نے ایسی بات کہی کہ مرتے دم تک یاد رکھنے کو کافی. فرانسیسی تھے اور وہ سیاح تھے. ہم ہسپتال میں اپنے کاموں میں مصروف تھے تو وہ آئے اور وہاں واٹر کولر لگا ہوا تھا، پانی پینے لگے. شدید گرمی. تو ہم نے سوچا اس گرمی میں اب مری اور پھر کہاں کہاں جانا ہے، تو یہ بیچارے کھانا کہاں کھائیں گے. تو ہم نے کھانے پہ ہم نے کہا کھانا کھا لیں. کھانے کا وقت بھی تھا، بیٹھ کے کھانا کھایا، آم کھلائے، بڑے خوش ہوئے. مختصر یہ کہ اس کے بعد سب نے سگریٹ پیے اور ایک لڑکا اس سے نہیں پیے. تو ہم نے ایسے ہی اس سے پوچھا کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ تو کہنے لگا میری گرل فرینڈ ہے، اور جب میں فرانس سے چلا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ سگریٹ نہیں پیو گے، تو میں اس وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا. مجھے اس سے بڑی محبت، بڑی شرمندگی ہوئی. اب تک وہ شرم باقی ہے کہ ہم نے کس کس سے وفا کے وعدے کیے اور اللہ سے محبت اور سب کچھ، اور پھر اسی کی نافرمانی. اس سے تو گورا اس صفت میں بہتر ہے کہ اس کی گرل فرینڈ دیکھ ہی نہیں، وہ پتہ ہی نہیں، لیکن کہتا ہے نہیں پینا. یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت اور رواداری اور وفا کا پاس رکھنا. اس لیے کبھی کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے شریعت کے حکم کے بغیر بھی مروت میں. اس میں ناگواری ہے. صحیح طرف طبیعت کو لے جانا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وفی اموالہم، اور ان کے مال میں حق ہے اس کا بھی جو ان سے آ کر سوال کریں، اور اس کا بھی جو سوال نہیں کرتا اور محروم ہے. دیکھو کتنی گہری بات ہے، سمجھ ہے نا. فکر صحیح ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ایک غلام کو بلایا اور فرمایا اس پودے کو پانی دو، مٹی خشک ہو گئی ہے. اس نے پانی ڈالا اور کہا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا یہ محروم ہے، اور اللہ نے محروم پہ بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ زبان سے سوال نہیں نا مجھ سے کر سکتا کہ پانی دو.
لیکن پانی کی طلب تو ہے، محروم ہے نا، اسے پانی دو۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری سوسائٹی میں محرومین کی فہرست کتنی ہے؟ ہم جو سائلین پر خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، محرومین کتنے ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ وہ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ کپڑا چاہیے، روٹی چاہیے، مکان کا کرایہ نہیں اس مہینے کا، وہ چاہیے، اور وہ جو بولتی ہی نہیں ہے، وہ جو اپنی شرم اور حیا سے کہتی ہی نہیں ہے کہ اس کٹیا کو خالی کرنا ہے اور مکان کو خالی کرا لے گا مالک مکان، اور جو کہتی ہے بچے میرے، وہ کہتی ہی نہیں ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور یہ کیا کریں گے۔ یہ سب محرومین ہیں جو زبان سے کچھ نہیں کہتے اور زندگی کی آسائش نہیں، بنیادی حقوق سے محروم ہے، بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یہ بنیادی حقوق سے جو محروم ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مانگنے کی اجازت دی ہے۔ یہ کون سا دین ہے کہ جس سوسائٹی میں بنیادی حقوق سے محروم لوگوں کو مانگنے کی اجازت دی گئی، اس کے باوجود ہم انہیں نہیں دیتے؟ مدینہ منورہ میں 3 یا 4 ہجڑے تھے مخنث۔ ہمارے معاشروں میں تو ہجڑے جو ہیں یہ ہنسی مذاق کی علامت بن گئے نا۔ وہ 3 یا 4 ہجڑے تھے، ہم نے ان کا نام بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، ایک معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک چیز کا نہیں علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی عبد الرحمن سے بڑی محبت تھی، بہت۔ عبد الرحمن سے ایسی محبت تھی کہ وفات عبد الرحمن کی ہوئی اور اس کے بعد بھی ان کی قبر پہ جاتے۔ عبد الرحمن اتنے پکے کفر میں تھے کہ فتح مکہ پہ ایمان لائے، اور پھر ایمان میں بھی اتنے ہی اچھے ہو گئے۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کو شادی کرنی تھی بھائی کی، تو انہوں نے ایک مخنث سے کہا کہ تم ہر گھر میں جاتے ہو تو کہیں دیکھو کوئی اچھی خوبصورت لڑکی ہو، میں بالکل اپنے بھائی کے لیے بہت خوبصورت لانا چاہتی ہوں اپنی بھابھی۔ اس نے ایک دن ایسا جملہ کہہ دیا جو نامناسب تھا خواتین کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق ایسا کہ دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے اور جملہ آپ نے سن لیا۔ وہ جب چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو مخنث ہیں، ہجڑے جو ہیں، یہ خواتین کے جسم پہ اتنی گہری نظریں ڈالتے ہیں، اتنا کچھ یہ جانتے ہیں۔ پھر خیال آیا ہوگا کہ یہ باتیں تو سوسائٹی کو خراب کریں گی، تو بلایا ان کو اور فرمایا مدینہ منورہ سے باہر رہو، فلاں جگہ جو سرکاری زمین گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں، فرمایا فلاں جگہ گھر بنا لو، ہر جمعے کو آیا کرو، اور اپنی ضروریات زندگی کے مطابق میں مسلمانوں سے کہہ دوں گا تمہیں دیں گے پیسے، وہ خرید کے بس وہیں واپس چلے جایا کرو۔ یہ ہے سوسائٹی۔ گھر بنیادی ضرورت نہیں تھا، گھر دیا، کھانا پینا رہائش باقی چیزیں بنیادی ضرورت تھی، اجازت دی، فرمایا مانگ لیا کرو آ کے جمعے کے دن۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جمعے کے دن ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ہم میں سے جس کو جو توفیق ہوتی تھی ہم اسے دے دیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں یہ ساری چیزیں نقل کی۔ اس لیے جب یہ مانگتے ہیں نا، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو اس حدیث پہ عمل کی نیت سے خرچ کر دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔
ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اس پہ مفتی حضرات کہیں اور کیا ہو، لیکن یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ جس سوسائٹی میں لوگ اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم رہیں اور باقی لوگوں کو ان کا خیال نہ ہو، تو اللہ نہ اس سوسائٹی کے محروم افراد کو آسائش دیتا ہے، نہ مدد کرتا ہے۔ ایک اس کی طرف سے مدد بھی بند ہوتی ہے، اور دوسرے خدا کا عذاب اس پہ آ کے رہتا ہے۔ بس یہ پکی بات ہے، لکھ لینا چاہیے، اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرتا۔ سوسائٹی میں لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، اب لوگ کہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور خدا کبھی مدد نہیں کرے گا۔ فاقہ ہے، مرو، خدا مدد نہیں کرتا۔ یہ جھوٹا تصور ہے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور صبر کر لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ نے انسانوں کا معاملہ انسانوں پر چھوڑ دیا تھا کہ قصہ زمین برسر زمین، اب آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے فتح اور شکست بھی کر لو، اور اب آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو سنبھالو، ہم برکت دیں گے، ہم کسی کی عزت احترام دوستی کی خاطر معجزہ کرامت ہو جائے گی، لیکن سوسائٹی میں مجموعی اعتبار سے کرامتیں نہیں ہوتی، ایسے نہیں ہوتا۔ شہر میں اگر 1000 آدمی بغیر گھر کے ہیں نا، خدا 1 صدی میں بھی اتنا پیسہ نہیں دے گا ان کو کہ 1000 گھر والے ہو جائیں، نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جو باقی تمہارے معاشرے میں 90% افراد 2 گھروں کے مالک اور 4 گھروں کے مالک ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کرتے؟ عذاب اور ثواب قیامت کا کس دن کے لیے ہے؟ یہ امتحان ہے ان کا، جن کے پاس 4 گھر ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس آدمی کے گھر میں کھجور کے 2 درخت لگے ہوئے ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت اپنے بھائی کو دے دے؟ اور تم میں سے جس کے پاس سواری کے 2 جانور ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کو 1 جانور دے دے؟ اور تم میں سے جس کے پاس رہنے کے لیے زیادہ گنجائش ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کو کچھ گھر دے دے؟ اس لیے جس سوسائٹی میں بھی یہ ہوگا، وہ مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی، اللہ نے انسانوں پہ چھوڑ دیا ہے بس کہ تم خود ایک دوسرے کی مدد کرو، تم خود ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، میرے ہاں آؤ گے اجر پاؤ گے، میرے ہاں آؤ گے میں خوش ہوں تم سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کا گھر دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، کئی میل کے فاصلے پہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے مدینہ خالی گویا ہو گیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوتی تھی، تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایک گھر تو یہ ہے آپ کے حجرے کے سامنے، اور ایک گھر وہ ہے جہاں صاحبزادی صاحبہ رہتی ہیں، مجھے وہ دے دیں، یہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آج جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، اس کے بعد ایک گلی تھی، اور گلی کے سامنے، یعنی دوسری گلی درمیان میں تھی نا، تو سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہی وہ گھر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں نکلتے تھے اور دروازہ کٹکھٹاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اٹھو اور آؤ نماز کے لیے۔ تو ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ شدید نیند، گہری نیند میں تھے، تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے تہجد نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کریں، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اسی کے قبضے میں نیند بھی ہے اور اٹھانا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ گویا ذرا سا گراں گزرا، اور آپ نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اور آپ نے کہا کان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان کی تو عادت یہ ہے کہ جھگڑنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے۔ یہ اسی گھر کا واقعہ ہے، بالکل سامنے تھا۔ اب اگر کوئی گیا ہو تو بتا سکتا ہے وہ گلی اور وہ سب چیز کیا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک تاریخی بحث۔
اس لیے خرچ کرے. اور خوشی سے خرچ کرے، اللہ کی خوشی. جب خوش ہو دل اپنا، خرچ کرنے پہ، فطرانہ دینے پہ، زکوٰۃ دینے پہ. رمضان آ رہا ہے تو سوچے کہ اللہ بھی خوش ہے، پھر وہ خوشی دو چند ہو جاتی ہے. آپ سمپل سی مثال لے لیں، آپ تنخواہ بیوی کو لا کے دیتے ہیں، ماں کو لا کے دیتے ہیں تو ماں خوش ہوتی ہے، بیوی خوش ہوتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو یہ کسی دن تو خوش ہوئی نا، پہلی تاریخوں میں تو خوش ہوئی. ایسے ہی آدمی سوچتا ہے نا جب کہ میرے اس انفاق سے اللہ خوش ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کیا. بے روزگاری ہے. ہم نے کئی دوستوں سے کہا، انہوں نے کہا 10 لاکھ زکوٰۃ ہے. ہم نے کہا کہیں نہ دو. ایک آدمی کو شرعی اعتبار سے جو بینک کاروبار کر رہے ہیں قسطوں میں شریعت کے مطابق، اس کو گاڑی لے دو، وہ گاڑی چلائے، اپنا رزق کمائے. آپ 5 لاکھ خرچ کر کے گاڑی لے دیں گے اسے، اور 5 لاکھ باقی قسطوں میں ادا کر دینا. اس آدمی کے کھانے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کی جاب بن جائے گی، سوسائٹی میں ایک مانگنے والا فرد کم ہو جائے گا. پلاٹ لے دو، بس کبھی تو گھر بن ہی جائے گا، اگلے سال گھر بنا دیں. کتنی اچھی شادی کسی نے کی، غالباً امریکہ میں یا کہاں، لیکن اللہ تعالیٰ آباد رکھے اور خوش رکھے. اس نے کتنے گھر بنا کے کہا کہ میری بیٹی کے جہیز پہ یہ خرچ ہونا تھا، یہ میں نے اس پیسے سے گھر بنا دیے اور غریب لوگوں کو چابی دے دی. اس نے کہا لو یہ میری بیٹی کے جہیز میں ہیں یہ گھر، اور یہ تم لے لو. اس لیے رمضان میں ایک کام تو یہ کرنے کا. بہت وقت ہو گیا. اچھا بھائی، دوسرا بھی مختصر ساز کر دیتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے نا، ان میں دوسری چیز جو اس رمضان میں دور کر دینی چاہیے، ان میں سے یہ فرمایا کہ کسل ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو سستی سے. کسل چیز کیا ہے؟ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. کسل ہے سستی اور بیزاری کی وجہ سے کام کا نہ کرنا. ایک سستی پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی ہو. ایسی سستی جس میں بیزاری پیدا ہوتی ہے نا، یہ ہے کسل. نماز کا وقت آ گیا، یار اس نے بھی ابھی اذان دینی تھی، کیا مصیبت ہے. یہ بیزاری ہے نا. پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کو بھی اسی وقت یاد آیا تھا مانگنا، اس کو بھی اسی وقت ضرورت پڑنی تھی. یہ جو جذبات ہیں نا بیزاری کے، یہ ہے وہ کفر جو اس نے کہا معاذ اللہ کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. نفرت. مومن کا جذبہ یہ نہیں ہے. مومن کا جذبہ یہ ہے کہ جتنی بھی ناگواری ہو، جتنی بھی بیزاری اس اذان کے سننے سے ہے، اللہ لیکن میں تیرا فرما بردار ہوں. اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی، کیش نکلوانی ہے اور خرچ کرنا ہے. یہ کسل ہے، یہ سستی نہیں ہے. بیزاری جب ساتھ شامل ہوتی ہے نا تو یہ نفس کا کھوٹ ہے. جس شخص کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے نا،
جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس شخص کے اعمال میں استقامت آ جاتی ہے. یہ ہے بات. جس شخص کو بھی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور محبت، اس میں استقامت آ جاتی ہے. آذانیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، سفر میں ہے یا گھر میں ہے، حاضری ضروری ہے. ان سے بات کرنی ہے، ان سے مانگنا ہے، ان سے اپنے احوال عرض کرنے ہیں، شکایتیں ہیں، محبتیں ہیں، بے بسی اس کا اظہار ہے. اس سے بھی کبھی کبھی ارفع کیفیت ہو جاتی ہے. نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. ایسا بھی معرفت میں اور محبت میں مقام آتا ہے کہ کچھ سوائے رونے کے کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ سے نکل جاؤ، خود فراموش ہو جاؤ، صرف مجھے ماننا ہے. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا اللہ میں ہر چیز سے پیچھے ہٹ گیا ہوں تیری ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. علامہ اقبال کی نظم ہے نا، اس میں ایک مصرع آتا ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب محبت اللہ کی اور معرفت نصیب ہوتی ہے نا، استقامت آ جاتی ہے. ہر سال زکوٰۃ دینی دینی، حج کرنا ہی کرنا. یہ حج تو خاص طور پہ اللہ کے ساتھ گہرے عشق کی علامت ہے، کیونکہ اس میں تکالیف زیادہ ہے. من کل فج عمیق، اللہ نے کہا گہری گھاٹیوں سے، پہاڑوں کی تہ سے اٹھ کے میرے گھر میں آئیں گے. یہ حج میں تو عشق اللہ کا غالب ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ جب وہ آئیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظر پیش کریں ہمارے حضور. فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، انہیں چاہیے کہ میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نظر پیش کریں ہمارے حضور. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس پرانے گھر کا طواف کریں. یہ صوفیہ اگر نہ ہوتے نا، اور یہ تصوف نہ ہوتا تو یہ دین ٹوٹ جاتا. یہ نہیں کہہ رہے کہ ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا. جس مذہب کی بنیاد قانونی ڈھانچے پہ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. عیسائیت اور یہودیت میں قانونی ڈھانچے قائم ہو گئے تھے نا، یہ کرو یہ سزا، یہ کرو یہ سزا، اس طرح اور اس طرح، اس طرح اور اس طرح، اور یہ سزا نہیں تو یہ پیسے، یہ سزا نہیں تو یہ پیسے. اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا ڈھانچہ کچھ کچھ بننے لگا تھا. یہ صوفیہ کا احسان ہے. انہوں نے کہا محبت، اللہ کا عشق، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ صرف قانونی دین نہیں ہے، محبت بھی اس میں شامل ہے، اللہ کی عظمت بھی شامل ہے. کسی نے مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا 2.5% زکوٰۃ. اور اس نے صوفی سے پوچھا کتنی زکوٰۃ، تو اس نے کہا 97.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% اپنے لیے رکھ لینا. صوفی حج پہ پہنچا تو کسی نے یہ آیت پڑھی، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اللہ آپ کہتے ہیں گندگی کو دور کریں
تو جس کا وجود ہی گندگی ہو وہ کہاں جائے؟ اور آپ کہتے ہیں پرانے گھر کا طواف کرے، تو جو گھر سے زیادہ گھر والے کا طواف کرنا چاہے، جو مکان سے زیادہ مکین کے قریب ہونا چاہے، وہ کیا کرے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نظر پیش کرے۔ ان دو چادروں کے علاوہ ہے کیا جو پیش کروں؟ کیا نظر پیش کروں؟ یہ کہا گرا اور ختم ہو گیا، جان نظر پیش کر دی۔ عرفات میں اس نے یہ آیت پڑھی اور جان نظر میں پیش کر دی کہ لیں، جان لے لیں آپ۔ یہ ہے وہ چیز۔ اس لیے اللہ کی معرفت اور محبت جب آتی ہے نا، تو پھر وہ اعمال میں استقامت یہ استقامت کسل کو توڑ دیتا ہے، بیزاری کو اور سستی کو۔ نفس میں کسل پیدا ہو جائے تو اس کو توڑنے کے لیے یہ بڑا زبردست موقع ہے رمضان کا، دو کام کرے۔ ایک تو باجماعت نماز، یہ جتنے لوگ باجماعت نماز کے پابند ہو جاتے ہیں نا، آہستہ 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 طبیعت سے کسل نکل جاتا ہے، سستی نہیں رہتی۔ پتہ ہے کہ 5 بجے عصر پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ باجماعت نماز یہ بہترین حل ہے اس سستی کو توڑنے کا، کہ آدمی ہمیشہ اس کا خیال رکھے۔ حتیٰ کہ یہ سارے دین میں جہاں جہاں رخصتیں آتی ہیں نا، اور فقہا لکھتے ہیں، صحیح مومن ان رخصتوں پہ بھی عمل نہیں کرتا۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیتے تھے نا لوگوں کو، جمعے کے دن جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو مسجد نبوی میں فرماتے تھے کہ اذان کے بعد یہ بھی کہنا کہ الا صلوا فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، کتنی بارش ہو جس سے جوتے بھیگنے لگیں۔ ہے یہ رخصت؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ شریعت کی رخصت پہ عمل کرنا آدمی کو گناہ میں نہیں ڈال دیتا، لیکن مومن آدمی ان رخصتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو اور راضی ہو، وہ اس چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے کام کے سلسلے میں سہارنپور سے دلی گئے، کوئی چیز چھپوانی تھی، مدرسے کی رویداد تھی، اور پیسے کسی نے جیب کاٹ لی، چوری ہو گئی، تو آئے اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بیچ کے مدرسے کا وہ کام کیا۔ تو سب نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی، پیسہ جیب کٹ گئی، آپ کے ذمہ واجب ہے ہی نہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا نہیں، مسلمانوں کا مال ہے، اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ان کا حضرت اللہ نے شریعت اجازت دی، اب کیا؟ وہ اٹھے اور گنگو گئے، اور حضرت معاشی احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لکھوا کر لے آئے۔ فتویٰ پیش کیا تو انہیں فتویٰ ایک طرف رکھ دیا، انہوں نے کہا مولانا کے فتوے حضرت کے میرے لیے ہی رہ گئے ہیں کہ شریعت رخصت دیتی ہے اور شریعت اس پہ گرفت نہیں کرتی۔ قیامت میں اگر اللہ کے ہاں پوچھ ہو گئی تو مولانا کا فتویٰ میرے کام آئے گا؟ پیسے رکھو، مدرسے کا مال ہے۔ یہ ایمان کی وہ سطح ہے جہاں پر پہنچ کے مفتی بھی اور پوچھنے والا بھی وہاں پہنچ کے کہتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ کرتے احتیاطاً۔ وہ بھی کہتا ہے جب احتیاط اسی میں ہے 2-4 پیسے زیادہ دے، 2-4 بات زیادہ دے۔ سستی کو اگر ختم کرنا ہے، یہ شریعت کے سارے اعمال میں، اور جتنا جتنا یہ چھاتی چلی جاتی ہے دین کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا نسخہ اس کا تہجد ہے۔ وہ چاہے سونے سے پہلے نفل پڑھے اور چاہے صبح صادق سے کچھ وقت پہلے اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے۔ جتنا یہ چیز ریگولر ہو جائے گی نا، دینی کاموں میں سستی اتنی ہی دور ہو جائے گی۔
یہ اب رمضان آ رہا ہے نا، پورا مہینہ سحری میں اٹھنا ہے، اور یہ مہینہ نہیں ہے، یہ 30 منزلیں ہیں اللہ کے قرب کی، یہ 30 سیڑھیاں ہیں ثواب تک پہنچنے کی نہیں۔ آپ کو بڑا ثواب ملے گا، یہ ہوگا، یار یہ سب باتیں بعد کی ہیں۔ جو اصل اجر ہے، جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، وہ کیا ہے؟ غالباً شریعت کے کسی عمل پر یہ نہیں کہا گیا جو روزے کے متعلق کہا گیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھو گے نا، اور اس کے بدلے میں تمہیں خود مل جاؤں گا۔ اجر نہیں ہے، ذات ہے۔ بڑا فرق ہے، زمین و آسمان، اس سے بھی بلند تر فرق ہے کہ روزہ رکھو اور ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ثواب عذاب ایک طرف، میں خود مل جاؤں گا تمہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشخبری ہیں۔ فرحۃ عند الافطار، خوش ہوتا ہے جب افطار کرتا ہے، جب گرمی میں ٹھنڈا پانی، سردی میں گرم یخنی، قہوہ، کوئی چیز پیتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، اور دوسرا خوشی کا موقع ہے جب ہمارے پاس آئے گا ہم خوش کر دیں گے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرے اور ایک خوشی جب ہمارے پاس پہنچے۔ صوفی نے مرتے ہوئے کہا، اس نے کہا آپ نے 2 خوشیوں کا وعدہ کیا تھا، ایک خوشی افطار کے وقت ملتی رہی، اور دوسری خوشی آپ نے کہا تھا روزہ رکھنا ہے، میں نے ساری زندگی ان گناہوں سے روزہ رکھا ہے باوجود خواہش کے نہیں کیے، اور اب موت افطار کرائے گی، آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، اب آپ نے مجھے خوش کرنا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ وہ کہتا ہے ساری زندگی روزہ رکھا ہے، کبھی یہ کام نہیں کیا، آپ نے منع فرما دیا تھا نا، اب افطار کا وقت ہے، اب آپ مجھے خوش کریں۔ اس لیے اٹھنا تو ہے ہی، اپنے نفس پہ اللہ نے فرمایا ہے یہ اشد وطن، اور تہجد کا پڑھنا یہ تمہارے نفس کو کچل دیتا ہے۔ وہ اقوم قیلا، اور جو دعا کرتے ہو اس وقت وہ صحیح ترین دعا ہوتی، تو اس لیے کچلے اپنے آپ کو، اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ 2 بنیادی بیماریاں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس سے ایک بخل سے، اور ایک اس بات سے کہ آدمی سستی کے ساتھ بیزار ہو جائے۔ یہ بیزاری کا عنصر غیر اختیاری بھی کبھی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ بیزاری کبھی کبھی بعض امور کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن عادت ہی بنا لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، بھوک تھی بہت زیادہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، ان کا اللہ کے رسول نماز تیار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا نماز تیار ہے، تو آپ نے ناگواری سے چھری جس سے کاٹ رہے تھے پھینکی اور اٹھ کے چلے گئے اس ناگواری کے عالم میں۔ تو وہ جو اس وقت ضرورت تھی نا کھانے کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو معلوم نہیں تھا، وہ یہ کیفیت کبھی کبھی انسان کو پیش آتی ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن مستقل بیزاری ہو جائے خدا کے دین سے، یہ تو کفر کی چیزیں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو رمضان میں ابھی بھی 1-2 دن باقی ہیں، کوشش کیجئے باجماعت نماز اور تہجد کی نماز، یہ سستی کا علاج، بیزاری کے ساتھ جو سستی، اور مستقل سوچنا کہ سوسائٹی میں جو لوگ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، اس کو میں کیسے کم کر سکتا ہوں، میں کتنا شیئر کر سکتا ہوں فرد کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا۔